قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ اور کی محمد سے وفا تو نے، کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور یوں بھی عرض کر دیتا ہوں، سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے۔ اللہ رب ذوالجلال مالک الملک کی حمد و ثنا، سید دو عالم شافع محشر سید الانبیاء والمرسلین آقا کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ مطہرہ میں ادباً احتراماً درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا گو ہوں رب لم یزل میری اور آپ کی اس حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ انتظامیہ نے، دوست احباب نے جس محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ غلامی رسول کا اظہار کرتے ہوئے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار کرتے ہوئے یہ خوبصورت محفل سجائی اور تمام شرکاء اس میں شامل ہوئے، بزرگ احباب بچے اس میں شریک ہوئے، دعائے اللہ کریم سب کی حاضریاں قبول و منظور فرمائے۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو، اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ سجانے والے آنے والے سب پر حضور کا کرم ہے، پھر ہی توفیق ملی۔ اللہ تعالیٰ اس سعادت کو قائم اور دائم فرمائے۔ خطبہ کے دوران میں نے سورہ آل عمران کی آیت 81 تلاوت کی، مختصر وقت میں اس آیت مقدسہ کی تشریح اور تفسیر عرض کروں گا۔ رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آج یہاں اس سرزمین پر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے یہ محفل سجائے بیٹھے ہیں، لیکن میں نے آیت مقدسہ تلاوت کی جس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے، ثابت ہو رہی ہے کہ صرف غلامان رسول ہی محفل نہیں سجاتے، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ گوئی محفل نہیں سجاتے، صرف آپ کے جو صحابہ ہیں یا جو عقیدت مند ہیں یا جو آپ کے اولیاء ہیں امت کے یا علماء ہیں، صرف انہوں نے محفل ہی نہیں سجائی۔ قرآن پاک کی جو آیت مقدسہ میں نے پڑھی ہے ابھی، اس آیت مقدسہ سے ثابت ہو رہا ہے کہ سب سے پہلی محفل جس میں آمد مصطفیٰ کا تذکرہ ہوا تھا، جس میں میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہوا، وہ سب سے پہلی محفل دنیا پر نہیں سجی تھی، دنیا والوں نے نہیں سجائی تھی، بلکہ رب کا لا ریب قرآن پاک بتا رہا ہے کہ وہ پہلی کی پہلی محفل، وہ پہلا جلسہ، وہ پہلا اجتماع رب ذوالجلال نے عرش الہی پر منعقد کیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، فرمایا نبی پاک یاد کیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے، تذکرہ کر دیجئے اس وقت کا جب عالم ارواح میں ابھی نہ آسماں بنا تھا، نہ زمین بنی تھی، نہ شمس بنا تھا، نہ قمر بنا تھا، نہ حجر بنا تھا، نہ ثمر بنا تھا۔ اس وقت رب ذوالجلال نے عرش الہی پر سارے نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کیا، سارے پیغمبروں کی روحوں کو اکٹھا کیا، سارے رسولوں کی روحوں کو اکٹھا کیا، اور رب ذوالجلال نے سب کو اکٹھا کر کے ان سے خطاب فرمایا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے نبی و رسولو، رب ذوالجلال تمہیں کتاب و حکمت عطا فرمائے گا، شریعت عطا فرمائے گا، دین دے کر دنیا میں بھیجے گا، احکام دے کر دنیا میں بھیجے گا۔ تم سب نے اپنے اپنے زمانے میں اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں۔
نبوت اور رسالت کے فرائض ادا کرنے ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم. فرمایا نبیو جب تمہارے زمانے اختتام پذیر ہو چکے ہوں گے، آدم علیہ السلام کی نبوت اور ان کا زمانہ نبوت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہوگا، نوح علیہ السلام کا زمانہ بھی اختتام پذیر ہو چکا ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبوت اور رسالت کے فرائض انجام دے چکے ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی رسالت کا جو وقت ہے وہ بھی ختم ہو چکا ہوگا. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم. پھر رب ذوالجلال دنیا کو یہ اعزاز بخشے گا، یہ شان بخشے گا، یہ عظمت عطا کرے گا کہ ان نبیوں کے زمانوں کے بعد رب ذوالجلال سب سے بہترین زمانے کا ابتدا فرمائے گا، اور رب ذوالجلال اس دنیا کو یہ اعزاز بخشے گا کہ اپنا حبیب اور نبیوں کا سردار رسول تمہیں عطا فرما دے گا. پتہ چلا آمد مصطفیٰ کے تذکرے صرف دنیا پر ہی نہیں ہوتے، عرش الہی پر رب کائنات نے محفل سجا کر میرے اور تیرے آقا کے آنے کے ذکر کو اور میلاد کی محفل کو سجا کر واضح کر دیا کہ حضور کے غلام جو قیامت تک میلاد کی محفلیں سجاتے رہیں گے، یہ اپنے اللہ کے اس سنت اور طریقے پر عمل کرتے رہیں گے. فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم. فرمایا نبی و رسولو پھر وہ وقت آ جائے گا، وہ زمانہ خیر القرن آ جائے گا، وہ بہترین زمانہ آ جائے گا کہ رب ذوالجلال دنیا کو یہ اعزاز بخشیں گے کہ اپنے حبیب سید الانبیاء والمرسلین کو دنیا میں مبعوث فرما دیں گے. تو اس آیت مقدسہ سے میلاد شریف کی تاریخ بیان ہوئی کہ میلاد صرف دنیا پر ہی نہیں منایا گیا، بلکہ جب یہ دنیا کائنات نہیں بنی تھی اس وقت عالم ارواح نے رب ذوالجلال نے، خالق کائنات نے، میرے اور تیرے رب ارض و سماوات نے حضور کے آنے کا ذکر کر کے حضور کے آنے کی محفل سجا کر واضح کر دیا کہ اے لوگو تم تو ان کے امتی ہو، تم تو ان کے غلام ہو، تم غلام ہو کر محفلیں سجاتے ہو. یہ تو رب ذوالجلال ہے جو خالق ہونے کے باوجود بھی حضور کے آنے کے تذکرے فرما رہا ہے. تو اس آیت مقدسہ سے یہ چیز بڑی واضح انداز میں ہمارے سامنے آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محفلیں سجانا اللہ رب ذوالجلال کا بھی طریقہ ہے. اور حضرات محترم صرف یہ بات نہیں بلکہ قرآن پاک کی بے شمار آیات ہیں جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے تذکرے ہیں، بلکہ احادیث مقدسہ کی کتابیں اگر اٹھا کر دیکھی جائیں تو بے شمار احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے تذکرے موجود ہیں. صحیح ابن حبان کی حدیث بیان کر رہا ہوں، جز نمبر 13 اور صفحہ نمبر جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ 313 ہے، جز نمبر 14 ہے، بیروت کی طبع یہ حدیث ہے. وہ حدیث سماعت کیجئے. عن الارباز بن ساریہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انا عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی دینہ وسأخبرکم بأول امری دعوت ابراہیم وبشارت عیسیٰ ورؤیا امی التی راتین وداتی وقد خرج لها نور ادات لها منہ قصور الشام. حدیث کے الفاظ سماعت کیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں صحابہ کو اکٹھا کیا، اجتماع کیا، اور صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے رب ذوالجلال کے حبیب نے خود اپنی زبان سے اپنا میلاد بیان فرمایا. اس کے الفاظ کیا ہیں؟ فرمایا لوگو پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی آدم علیہ السلام کا وجود بھی مکمل نہیں ہوا تھا، پانی اور مٹی کے درمیان تھے، تخلیق آدم کو ابھی تکمیل بھی نہیں ہوئی تھی. اس وقت بھی رب ذوالجلال نے عرش الہی پر مجھے آخری نبی لکھا ہوا ہے. پھر فرمایا دعوت ابراہیم، اے لوگو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ بنایا تو انہوں نے تکمیل خانہ کعبہ کے بعد دعا کی تھی ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ اپنا رسول بھیج دے. فرمایا لوگو ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں کی تھی
وہ کسی اور کے متعلق نہیں تھی، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے آمد مصطفیٰ کے تذکرے کیے تھے۔ پھر فرمایا وہ بشارت عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی، قوم کو اکٹھا کر کے نبی آخر الزمان کی شانیں بیان کی تھیں، ان کے آنے کے تذکرے فرمائے تھے۔ فرمایا لوگو وہ کسی اور کی آمد کے تذکرے نہیں تھے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارتیں دی تھیں وہ بھی آمد مصطفیٰ کے تذکرے تھے۔ پھر فرمایا وَرُؤْيَا أُمِّيَ الَّتِي رَاتْهِينَ وَدَاتْنِي وَقَدْ خَرَجَ لَهَا نُورَ دَاتْ لَهَا مِنْهُ قَصُورُ الشَّامِ۔ اختصار کر رہا ہوں، فرمایا جب میری پیدائش ہوئی، میری آمد پر رب ذوالجلال نے اتنی روشنی فرمائی کہ میری والدہ محترمہ کو مکہ میں بیٹھ کے شام کے محلات نظر آ گئے تھے۔ آج آپ نے بھی لائٹنگ کی ہوئی ہے، روشنیوں کا اہتمام کیا ہوا ہے، چراغاں کیا ہوا ہے۔ یہ چراغاں سنت ہے اپنے اللہ کے اس طریقے کی جو رب ذوالجلال نے آمد مصطفیٰ پر اختیار فرمایا کہ جب حضور کی آمد ہوئی، رب کائنات نے اتنا نور ظاہر فرمایا کہ والدہ محترمہ جو سید الانبیاء کی والدہ محترمہ ہیں، ان کو مکہ میں بیٹھ کے شام کے محلات نظر آ گئے تھے۔ تو اس حدیث پاک سے بھی جہاں یہ چیز واضح ہوئی کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے میلاد کی محفل منعقد کرنا، وہاں پر یہ بھی واضح ہو گیا کہ آمد مصطفیٰ پر لائٹنگ کرنا، چراغاں کرنا، یہ اپنے اللہ کے طریقے پر عمل ہے۔ اور حضرات محترم، اس میلاد النبی کے بے شمار فوائد برکات میں سے ایک برکت صحیح بخاری سے بیان کرنے لگا ہوں۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ حدیث پاک اپنی کتاب میں درج کی ہے، صحیح الاسناد حدیث ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں، انی سقیتو بعتاقتی سویبہ۔ حضور کا چچا، بڑے غور سے اس بات کو سنیے، حضور کا چچا کافر تھا، ایمان لانا اس کو نصیب نہ ہوا، حالت کفر میں فوت ہو گیا۔ اب جب قبر میں گیا تو خواب میں لوگوں کو مل کے بتاتا ہے کہ میں قبر میں گیا ہوں تو قبر میں مجھے شدید ترین عذاب کا سامنا۔ قبر میں کیا ہے؟ شدید ترین عذاب کا سامنا۔ حضرات محترم، اس مقام پر میں یہ چیز عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم لوگ قبروں کو بھول چکے ہیں، حالانکہ ہم روز جو ہے وہ میتوں کو دفن کرتے ہیں قبروں میں جو ہے وہ روز لوگوں کو دفن کرتے ہیں۔ تدفین کے مراحل ہمارے سامنے اکثر و بیشتر ہمارے سامنے جو ہے وہ آتے رہتے ہیں، لیکن ہم نے قبر کی زندگی کو بلا دیا۔ حالانکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفرۃ النار۔ فرمایا امتیوں یاد رکھنا، یہ جو قبر ہے اوپر سے تو اگرچہ یکساں ہوتی ہیں، اندر سے ساری قبریں برابر نہیں ہوتی۔ یہ قبریں یا جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بن جاتی ہیں یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جاتی ہیں۔ اس موقع پر ایک بڑا واقعہ جو آپ کے دلوں کو گرمائے گا بھی، حرکت بھی دے گا، ایمانی جذبے کو بھی ابارے گا، وہ واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے دادا جان رحمت اللہ تعالی علیہ، قطب الاولیاء خواجہ خواجگان حضرت خواجہ پیر حسن قاضی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ مراڑیاں شریف میں جلوہ افروز تھے، ان کی حیات کی بات ہے۔ تو چکوال سے ایک شخص آیا اور اس کی کیفیت یہ تھی کہ وہ روتا تھا، بات مشکل سے اس سے ہوتی تھی، صرف روتا ہی روتا تھا۔ آ کے قدموں میں بیٹھ گیا، رونا شروع ہو گیا، آہذاری شروع کر دی اس نے، اور آنکھوں سے جناب جو ہے وہ پانی نکل رہا ہے، رو رہا ہے۔ دادا جان رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیا ماجرا کیا ہے، تمہاری کیفیت اتنی خراب کیوں ہے، وجہ کیا؟ تو اس نے عرض کیا کہ میرا بھائی فوت ہو گیا تھا، میں بیرون ملک تھا، جب میں واپس آیا تو میں نے کہا کہ میں تو اس کے چہرے کو ضرور دیکھنا چاہتا ہوں، میں نے ضد کر کے اس کی قبر کھلوائی۔ تو وہ کہتا ہے جب ہم نے قبر کی کچھ پڑیاں اٹھائیں، ابھی ساری نہیں اٹھائیں، چند ایک اٹھائی تھی، تو کیا ماجرا دیکھتے ہیں کہ اس کے پیٹ پہ ایک بہت بڑا بچھو بیٹھا ہوا، دنیا میں اتنے بچھو نہیں ہوتے، بہت بڑا، دنیا کے بچھو سے کئی گنا بڑا بچھو بیٹھا ہوا ہے، اور وہ بچھو جب اس کے پیٹ پہ ڈنگ مارتا ہے تو اس کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ میت جو ہے اوپر پڑیوں کے ساتھ آ کے ٹکراتی ہے، پھر واپس چلی جاتی، پھر ڈنگ مارتے پھر ٹکراتی۔ تو حضرات محترم، یہ قبر کے احوال بیان کر رہا ہوں۔ القبر روضۃ من ریاض الجنہ،
او حفرۃ من حفرۃ النار. فرمایا قبر کے متعلق یاد رکھنا یہ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بھی بن جاتی ہے, یہ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بھی بن جاتی ہے. اختتام کی جانب آ رہا ہوں. باغ کیسے بنتی ہے ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. 6 مہینے پہلے ملک شام میں یہ واقعہ پیش آیا. 1400 سال پرانی قبر کھولی گئی. جب 1400 سال پرانی قبر کھلی دنیا والے حیران رہ گئے کہ 1400 سال کا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود مٹی نہ جسم کو نقصان پہنچا سکی ہے نہ کفن کو میلا کر سکی. دنیا والے حیران. ویڈیو بنی ہوئی انٹرنیٹ پہ موجود ہے, وہاں پر موجود لوگ حیران کہ 1400 سال کا طویل عرصہ گزرا ہے لیکن نہ کفن میلا ہوا ہے نہ جسم کو نقصان پہنچا ہے بلکہ عذاب بھی صحیح و سلامت ہے. سنت رسول داڑھی پاک بھی صحیح و سلامت ہے, زلفیں بھی سلامت ہیں, چہرہ بھی چمک دمک رہا ہے. اور جب قبر کھلتی ہے پورے علاقے میں خوشبوئیں پھیل جاتی ہیں. شاعر نے خوبصورت ترجمانی کی کہ یہاں مٹی نقصان کیوں نہیں پہنچا سکی, حشرات الارض نقصان کیوں نہیں پہنچا سکے, انسان کے جسم کے اندر جو بیکٹیریاز ہیں وہ کیوں نقصان نہیں پہنچا سکے, یہاں پر کوئی عذاب کے آثار کیوں نہیں ہیں. شاعر نے خوبصورت جواب دیا, زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا. تو عرض کر رہا تھا قبر کی زندگی کو ہم بھول چکے ہیں. حالانکہ یہ قبریں جنت کا باغیچہ بھی بن جاتی ہیں جنہوں نے عمل کیے ہوتے ہیں, اور جو بے ایمان ہوتے ہیں ان کی قبریں جہنم کا گڑھا بھی بن جاتی ہیں. لیکن ہم اس چیز کو بھول چکے ہیں. تو صحیح بخاری کی حدیث بیان کر رہا تھا, حضور کا چچا جب فوت ہوا قبر میں گیا تو اس نے خواب میں آ کے لوگوں کو بتایا کہ میں چونکہ کافر تھا جب سے قبر میں گیا ہوں عذاب الہی کا سامنا ہے, قہر الہی کا سامنا ہے, لیکن ایک بات ہے میں نے آمد مصطفیٰ پر خوشی منائی تھی, سویبہ لونڈی کو آزاد کیا تھا, انی سقیتو بعتاقتی سویبہ, میں نے آمد مصطفیٰ پر کلمہ نہیں پڑھا تھا, ایمان نہیں لایا, لیکن آپ کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے سویبہ لونڈی کو آزاد کیا تھا. جب بھی وہ پیر کا دن آتا ہے رب ذوالجلال ہر پیر کو میرا عذاب بھی کم کر دیتے ہیں اور مجھے جنت کا مشروب پینے کے لیے عطا کیا جاتا ہے. اس لیے ضرور کہوں گا کہ کافر آمد مصطفیٰ پہ خوشی منائے اللہ تعالیٰ اسے بھی اجر عطا کرتے ہیں. کافر نماز پڑھے کوئی اجر نہیں ہے, کافر زکات دے کوئی اجر نہیں ہے, کافر کوئی اور عمل کرے کوئی اس کو اجر نہیں ملتا, لیکن آمد مصطفیٰ پہ خوشی منانا اتنا عظیم عمل ہے کہ کافر بھی اگر آمد مصطفیٰ پہ خوشی مناتا ہے اللہ اسے بھی اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں. اگر حضور کے غلام خوشیاں منائیں گے اللہ رحمتوں کی بارش فرما دے گا. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں میلاد مصطفیٰ پر خوشیاں منانے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور حضور کا جو پیغام ہے جو سنت ہے اللہ تعالی اس پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ, جزاک اللہ حضرات.